بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھنا ہے؟ احوال مسند یہ پڑھا نہیں گیا تھا کیا؟ اچھا یہ مطلب اس کے اسباب نہیں بیان کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر ایک مثال میں سبب جو ہے حاشیے میں آسانی کے ساتھ دیے گئے ہیں، اس کو پڑھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک تو حذف مسند کی وجہ وہی ہے جو پیچھے گزری کہ عبث سے بچنا مقصود ہوتا ہے. جیسے اللہ یہ شاعر کا ایک شعر بیان کیا، وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ. یہاں پہ جو وزن شعر کی بنیاد پر مسند کو حذف کر دیا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک تو ذکر عبث لازم آتا اور دوسرا یہ کہ وزن شعر کیا ہو جاتا، گر جاتا. کہ یہاں پہ وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ میں اگر دو غریب کا ذکر ہوتا ہے، انی غریب وقیار بہا لغریب یوں کہتے تو وزن شعر میں کیا ہو جاتا، سکوت آ جاتا. وزن شعر سمجھتے ہیں نا؟ جیسے چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تجھ کی جگہ کوئی آپ لگا دے، کیا لگا دے تو وزن شعر گر جائے گا. اس کی تفصیل ہے کافی، وزن شعر گرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو انی وقیار بہا لغریب میں ایک غریب کو جو حذف کیا گیا ہے کس لیے؟ ذکر عبث سے بچنے کے لیے، اور نمبر دو وزن شعر کی حفاظت کے لیے. اچھا نیچے حاشیہ دیکھ لیجئے، میں حاشیہ سے آپ کو بتایا تھا تاکہ دھیان میں رہے، جلدی بتانا چاہ رہا ہوں میں. دوسری مثال ہے نحنو بما عندنا وانت بما عندک راضٍ، ہے نا؟ نحنو بما عندنا وانت بما عندک راضٍ. ہم بھی اپنے پاس موجود چیزوں سے اور تم بھی اپنے پاس موجود چیزوں سے کیا ہو، راضی ہو. اور رائے دونوں کی کیا ہے، مختلف ہے. یہاں پہ پہلی مثال نحنو بما عندک عندنا ہے کہ ہم ہمارے پاس جو چیز ہے اس سے راضی ہے. راضون جمع کا صیغہ، اس میں فاعل جمع کا صیغہ وہ محذوف ہے. کس وجہ سے؟ آگے ایک ہی راضین کا لفظ ہے، نحنو بما عندنا وانت بما عندک راضٍ. ایک راضون کو یہاں کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا ہے. تو اس کے حذف کرنے کی وجہ یہاں پہ ضیق مقام ہے. کیا ہے؟ تنگی مقام کے سبب جو ہے، مقام کی تنگی کے سبب جو ہے یہاں پر مسند کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. اس کے بعد مثال دیکھیے وقولک زید منطلق و امر. زید منطلق اختصار کی وجہ سے حذف کیا گیا. کس کے لیے؟ یعنی یوں کہتے زید منطلق و امر منطلق. اردو جانتے ہیں میں نے اور امر نے کھا لیا، میں نے بھی کھا لیا اور امر نے بھی، کیا بولتے ہیں، اور امر نے بھی مطلب امر نے بھی کھا لیا. اردو زبان میں اس طرح استعمال کرتے ہیں اختصار کی وجہ سے. اس کے بعد ہے خرجت فاذا زید. موجود کو یہاں کیا کر دیا گیا، یہاں پر بھی مراد جو ہے تنگی مقام ہے. جلدی سے آدمی بات بتانا چاہتا ہے، کیسے بتانا چاہتا ہے، مفاجات ہے نا، یہ اچانک بات بتانا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے حذف کر دیا گیا. ایسے ہی ان محلا و ان مرتحلا، اس کا مسند جو ہے لنا فی الدنیا ولنا عنہا. یعنی ان حرف مشبہ بالفعل محلا اس کا اسم مسند ہے، اور لنا فی الدنیا اور لنا عنہا یعنی عن الدنیا، لنا عنہا. فی الدنیا کا معنی ہوگا کہ دنیا میں ہمیں رہنا بھی ہے اور دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے. مرتحل کا معنی کوچ کرنا ہے، اور محلہ یعنی ٹھہرنا ہے، رہنا ہے. دنیا میں ہمیں رہنا بھی ہے اور دنیا سے ہمیں کوچ بھی کرنا ہے. تو ان لنا فی الدنیا و ان لنا عنہا، یہ جو مسند ہے یہاں پہ کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. کیوں حذف کر دیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ ہے لاتباع الاستعمال الوارد على ترک نظائره لانه الطرد حذف الخبر مع تکرار. عبارت دی گئی ان معلوم و ان ولدا. اس مثال کو کہ ان محلا و ان مرتحلا، کسی اور مثال میں جہاں کسی خاص سبب سے مسند کو حذف کیا گیا، اس مثال پر محمول کرنے کی وجہ سے حمل علی النظائر، اس کو بولتے ہیں قاعدے کی زبان میں، کیا بولتے ہیں، ایک چیز کو کسی دوسرے چیز پر کیا کر دینا، محمول کر دینا. تو وہاں تو اس کے حذف کی وجہ معلوم ہو، لیکن یہاں اس کے حذف کی وجہ معلوم صرف دونوں ایک جیسی مثال تھی، تو جیسے وہاں اس کے نظیر میں حذف کر دیا گیا تھا، ایسے یہاں پر بھی کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. یہ مثال محمول ہے ان معلوم و ان ولدا پر. کس پر؟
مانا ہوگا ہمارے پاس اولاد بھی اور ہمارے پاس ان لنا مالا و ان لنا ولدا. تو لنا یہاں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. اسی پر محمول کرتے ہوئے انا محلن و انا مرتحلن میں ان لنا کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، یہاں مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے مفسر کو کیا کر دیا گیا؟ اصل عبارت تھی قل لو تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہو تو مالک ہو جاؤ اپنے رحمت کے خزانے کے، اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے. یہ کافروں سے مخاطب ہو کے کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ وہی کیوں نبی بنا، مجھے ہمارے قبیلے میں لوگوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، اس طرح کی باتیں کہتے تھے. تو کہا گیا کہ لو انتم تملکون، اصل عبارت تھی لو کنتم تملکون، اگر تم مالک ہو تو تملکون خزائن رحمت ربی، اپنے میرے رب کی رحمت کے خزانے کے کیا ہو جاؤ؟ مالک ہو جاؤ. تو پہلے تملکون کی تفسیر دوسرا والا تملکون کر رہا تھا، تو مفسر کے ہوتے ہوئے مفسر کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. آگے فصبر جمیل، فصبر اس کی دو صورت ہے، یا تو اس کا مسند محذوف ہے یا مسند علیہ محذوف ہے. اس لیے آگے کہا ہے کہ یحتمل الامرین، یحتمل مانا گا امری صبر جمیل، میرا معاملہ کیا ہے؟ صبر جمیل ہے، یا صبر جمیل میرا معاملہ ہے. تو یہ دونوں صورتوں کی مثال بن سکتی ہے، حذف مسند کی بھی اور حذف مسند الیہ کی بھی. یہاں پہ تکثیر فائدہ کے تحت، کس کے تحت؟ تکثیر فائدہ، یعنی فائدے میں زیادتی کرنا مقصود ہے، اس لیے امری مسند الیہ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ صبر جمیل مطلقاً رکھا کہ صبر جمیل ہے، سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ صبر جمیل سب کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ امری صبر جمیل کہہ دیتا تو صبر جمیل کا معاملہ کس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے؟ صرف اسی کے ساتھ خاص ہو گیا. اس لیے اس موت کے وقت یا اس طرح مصیبت کے وقت صرف کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل. متکلم کہتا ہے صبر جمیل، مراد یہ ہے کہ اب جو ہے میں یا جو جن پر بھی یہ مصیبت پہنچی ہو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. امری صبر جمیل کے بجائے صرف کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل. یوں تو تکثیر فائدہ کے تحت یہاں پہ مسند کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا مثال ہے؟ وہی اب ہاں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں جو ہے سوال محقق کا جواب ہونا، یہ قرینہ ہے حذف مسند پر. یہیں سے ہمارا سبق بھی شروع ہوگا. دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مسند علیہ کو اسے اس لیے حذف کر دیا تھا کہ سوال وہاں قرینہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسند محذوف کیا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ کس نے کھایا، آپ نے کہا زید. زید نے کیا کہا؟ مطلب زید نے کھایا. کس نے مارا؟ آپ نے کہا زید نے. تو سوال جو ہے قرینہ بتا رہا ہے کہ سوال کھانے کے بارے میں ہوا، تو زید کے بعد جو مسند محذوف ہے وہ کون سا محذوف ہے؟ ایسا نہیں کہ سوال ہوا کس نے کھایا اور میں نے کہا زید، تو آپ سمجھو گے زید نے پڑھا، یہ تو نہیں سمجھو گے نا. آپ سمجھو گے کہ جواب جو کھانے کے بارے میں سوال ہوا تھا تو جواب بھی کس کا دیا گیا ہے؟ تو جواب ہی سوال ہی جو ہے جواب کے حذف پر، مسند علیہ کے حذف پر کیا ہو رہا ہے؟ قرینہ. لیکن یہ سوال دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سوال محقق اور ایک سوال مقدر. کیا محقق یہ کہ لفظوں میں موجود ہو سوالیہ جملہ، سوالیہ جملہ لفظوں میں کیا ہو، اور مقدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ اس طریقے سے بولا جائے کہ اس میں سوال پیدا ہو جائے. جیسے ہم لوگ کچھ بولتے ہیں تو بولتے ہیں اس میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس میں سوالیہ نہیں بولتے ہیں، لیکن آگے کیا بولتے ہیں ہم؟ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ جملہ اس طریقے کے اس انداز میں بولا جاتا ہے کہ اپنے آپ اس میں کیا پیدا ہونے لگتا ہے؟ سوال پیدا. اس کو سوال مقدر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سوال مقدر بولتے ہیں. تو سوال محقق جو ہے یہ قرینہ ہوتا ہے مسند کے حذف پر. جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم کافروں سے پوچھو کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کہیں گے اللہ. مراد اللہ نے اللہ خلق السماوات والارض. خلق فعل کو جو مسند ہے اس کو کیا کر دیا گیا یہاں پر؟ حذف کر. یہاں پہ سوال بالکل ظاہر ہے. اگر تم پوچھو من خلق السماوات، من سوال محقق ہے، کیا ہے؟ اور سوال مقدر کی مثال، کس کی مثال؟ اور مقدرین، یا سوال مقدر ہو جیسے لیبک یزید ضارع لخصومت ومختبط مما تطیح الطوائح. عبارت نہیں دی گئی
ومختبت مما تطیع کافیہ میں عبارت دی گئی ہے لیبقى یزید ہاں شرح جامع میں لیبقى یزید ضارع لخصومت اگر لیبقى کو مجہول پڑھے کیا پڑھے تو یہاں پہ سوال مقدر بنے گا مانا اگر لیبقى یزید یزید رویا جائے یزید پر رویا جائے چاہیے کہ یزید پر رویا جائے تو اعتراض ہوا کہ رویا تو جائے لیکن روئے گا کون روئے گا لیبقى یزید یہ اس میں سوال مقدر ہے سوال کیا ہے یزید پر رونا چاہیے یزید پر تو سوال ہوا کہ کون لوگ رہیں گے یزید پر آگے ہوا ضارع لخصومت یعنی یبکی ضارع روئے کون آدمی ضارع لخصومت ضارع یعنی پریشان ہے لخصومت جھگڑے کی وجہ سے ومختبت مما تطیع الطوائع اور وہ پریشان آدمی جس کو مصیبتوں نے پیس ڈالا ہو یعنی مصیبتوں سے پریشان حال آدمی اور جو منگتا ادھر ادھر جا جا کے بھیک مانگ کے کھا پی رہا ہے ایسے شخصوں کو چاہیے کہ یزید بن ناشل نامی شخص کے موت پر کیا کرے روئے کیونکہ یزید بن ناشل ایسے لوگوں کی کیا کرتا تھا مدد کرتا تھا وہ مر کر چلا گیا تو ایسے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے رونا چاہیے اس شعر کا یہ مفہوم ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں وقت نکل جاتا ہے تو یہاں پہ لیبقى مجہول جب ہم پڑھیں کیا پڑھیں لیبقى یزید تو یزید نائب فاعل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مانا یہاں پر بات ہو جائے گی پوری یزید پر رویا جائے تو کہا من یبکی رویا تو جائے لیکن یہ سوال مقدر ہے جو عبارت میں موجود آگے کہا ضارع فاعل واقع یبکی فعل محذوف مسند کا یہاں یبکی فعل محذوف کیا ہے یبکی فعل محذوف مسند کا کیا کر دیا گیا حذف کر دیا گیا کس وجہ سے سوال مقدر کی وجہ سے اب آگے کہتے ہیں فضلہ علی خلافہ بتکرار الاسناد اجمالا ثم تفصیلا وبوقوع نحو یزید غیر فضلة وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غیر مترقبة لأن اول الكلام غیر مطمئن في ذکرہ یہاں سے صرف اتنی سی وجہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یزید کو مفعول بھی بنا دیا جائے کیا بنا دیا جائے اور یبقى کو لیبکی کا دینا چاہیے بنا دیا جائے کیا بنا دیا جائے مانا اگر لیبکی چاہیے کہ روئے یزید پر کون ضارع لخصومت تو فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے کوئی معذوف ہے کیا ضارع لخصومت کو ہم کیا بنا دے فاعل کس کا لیبکی بقا یبکی ہے نا لیبکی کاف جو ہے یا گر جائے گا لام جازمہ اور لام کئی کی وجہ سے لیبکی میں لام کیا ہے لام امر معاف کیجئے لام کیا ہے لام امر غائب میں لام امر آتا ہے نا حاضر کس سے کو حاضر بتاتا تو لیبکی بنا دیا جائے اور یزیدو کو کیا بنا دیا جائے مفعول بھی یعنی یزیدہ کیا پڑھا جائے اس کو یزیدہ اور ضارع کو کس کا تو یہاں کوئی حذف بس بھی کوئی بات نہیں سوال مقدر فقدر کوئی بات یہاں نہیں ہوگی سمجھ بات ہے تو کہا کہ نہیں سوال مقدر ماننا اور یزیدو کو نائب فاعل بنانا لیبقى فعل مجہول کا یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے کیا ہے زیادہ فضیلت والی چیز وفضلہ علی خلافہ اور اس کے خلاف پر اس کو فضیلت حاصل ہے خلاف پر یعنی بہت شارٹ ہے کافیہ کی طرف بہت شارٹ ہے کتاب اختصار ہے اس کے خلاف کا مطلب لیبقى یزیدو کے بجائے کیا پڑھنا لیبکی یزیدہ ضارع پڑھنا کہ ضارع کو لیبکی فعل کا فاعل اور یزیدہ کو کیا بنانا یہ خلاف ہے یہ کیا ہے اور لیبقى یزید یہ اصل ہے تو کہتے ہیں کہ وفضلہ اور اس کی فضیلت علی خلافی اس کے خلاف پر ہے کس وجہ سے ہے تو چند وجہ بتکرار الاسناد اجمالا ثم تفصیلا سب سے پہلی بات اسناد کی تکرار ہو رہی ہے یہاں پہ اگر لیبقى پڑھیں گے تو اسناد کی کیا ہو رہی ہے تکرار کیسے ہو رہی ہے کہ کہا لیبقى یزید یزید پر رویا جائے پوچھا من یبکی کون روئے تو کہا یبکی تکرار ہے کہ نہیں تکرار ہے کہ رونے والے کی طرف رونے کی نسبت دو بار کی جاتی ہے کہ یبقى کے ذریعے اور یبکی کے ذریعے یعنی ایک بار اجمالی طور پر اور ایک بار کیسے تفصیلی طور پر کہ تفصیلی طور پر کون کون روئے تو کہا ضارع لخصومت وہ روئے ومختبت مما تطیع الطوائع وہ بھی روئے ہے نا تو اسناد کی تکرار پائی جا رہی ہے اجمالی طور پر ثم تفصیلا پھر کیسے ایک یہ وجہ ہے فضیلت کی دوسری وجہ
وبوقوع نحوی یزید غیر فضلۃ، اور یزید اس صورت میں دیکھیے لیبقا یزید، اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس صورت میں یزید کیا واقع ہو رہا ہے؟ نائب فاعل. کیا واقع ہو رہا ہے؟ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے. اور لیبکی پڑھ دیں گے تو فضلہ واقع ہو جائے گا. تو اس صورت میں یزید جو ممدوح صاحب ہے، کون ہے؟ وہ فضلہ واقع نہیں ہو رہا، اور لیبکی یزیدہ پڑھ دیں گے تو کیا واقع ہو جائے گا؟ تو وبوقوع نحو یزید غیر فضلۃ، اور یزید جیسے لفظ کو غیر فضلہ واقع ہونے کی وجہ سے، اگر یہ پڑھیں گے تو یزید غیر فضلہ واقع رہے گا، اور اس کے خلاف پڑھ دیں گے تو یزید کیا ہو جائے گا؟ اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے. 2 وجہ ہوگی. تیسری وجہ وبکون معرفت الفاعل کا حصول نعمت غیر مترقبۃ، اور فاعل کی پہچان کے ہونے کے سبب اس نعمت کے حصول کی طرح جو نعمت کیا ہو؟ غیر مترقبہ ہو. کیا مطلب؟ نائب فاعل میں فاعل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. فعل مجہول میں فاعل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. پھر بعد میں اگر اس کا فاعل کیا کر دیا جائے؟ ذکر کر دیا جائے، تو جو چیز ملنے والی نہیں تھی اچانک مل جائے. جو چیز کہہ دیا کہ آج بھیا آپ لوگوں کو اپنا اپنا کھانا کھانا، آج کھانا نہیں بننے والا. نا امید ہو کر کے جانے لگے کہ چلو آج 50 روپے خرچہ کر لیتے. پھر کہا کہ ارے خوش ہو جاؤ بریانی آ گئی ہے کہ نہیں؟ جس چیز کے نہ ملنے کی امید ہو اور اچانک وہ چیز کیا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے نعمت غیر مترقبہ کا حصول. غیر مترقبہ نہیں، جس کی امید نہیں تھی، اس نعمت کا کیا ہو جانا؟ مل جانا. تو جب کہا لیبقا یزید تو امید ہو گئی کہ اب کوئی فاعل وائل یہاں موجود نہیں ہے، بس رویا جا رہا. کون روئے پتا نہیں، تو آگے کہہ دیا ضارع. کون روئے؟ ضارع روئے، پریشان آدمی روئے. یہاں فاعل کے ذکر کی امید ختم ہونے کے بعد فاعل کو کیا کر دیا گیا؟ یہ ہوا بکون معرفت الفاعل، فاعل کی پہچان ہونے کی وجہ سے کہ اس صورت میں فاعل کا کیا ہو جا رہا ہے؟ ذکر ہو جا رہا ہے. یعنی پہلے مجہول جب ذکر کیا تو لگا کہ اب فاعل کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن آگے ضارعون کہہ دیا تو فاعل کا ذکر ہو گیا. کا حصول نعمت غیر مترقبۃ، یہاں پہ فاعل کی معرفت کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ یہ 3 بڑی بڑی خوبیوں کی وجہ سے لیبکی کے بجائے لیبقا پڑھنا بہتر ہے. سمجھیے بات کو، آگے چلیے. لأن اول الکلام غیر مطمئن فی ذکرہ، نعمت غیر مترقبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس لیے کہ اول کلام میں فاعل کے ذکر کی امید نہیں کی جا رہی تھی. کہ لیبقا پڑھ دیا تھا ہم نے، مجہول پڑھ دیا تھا تو ہم نے طے کر لیا تھا کہ فاعل کو ذکر نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر ذکر کر دیا گیا. ہو گئی بات ختم. اما ذکر حذف مسند کے ذکر، حذف مسند کا بیان مکمل کرنے کے بعد ذکر مسند کی بات ہو رہی ہے. مسند الیہ کو جیسے ذکر کرنے کی کئی وجوہات پیچھے بیان کی گئی. تبرک حاصل کرنا، تو وضاحت، اور یہ وہ کئی اسباب ہے پیچھے نا. کچھ وجوہات بیان کیجیے. لذت تو ہے، اور تحقیر یا تعظیم یا اہانت ہے نا، اس بہت ساری وجہ. یہی وجہ جو ہے کسی کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ایسا کام کر رہا ہے جس کو چھپانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ذکر کرے گا، اس کے کام کو ذکر نہیں کرے گا. کس لیے؟ کیا وہ مزہ نہیں آئے گا اس کو. اس طرح ہوتا ہے معاملہ. یا بہت بڑا کام کرتا ہے اور اس کو ذکر کرنے سے، اس کے کام کو ذکر کرنے سے جو ہے اس پر خطرہ منڈلا سکتا ہے، تو بھی ذکر نہیں کرے گا. اس طرح ذکر نہ کرنے کے، مسند کو ذکر نہ کرنے کے وہی اسباب ہے جو اسباب کہاں ذکر مسند. اس کے علاوہ، ان اسباب کے علاوہ کچھ اور زائد اسباب ہیں. ان اسباب کے علاوہ کچھ اور زائد اسباب ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے. کہتے ہیں اما ذکرہ فلما مر، اور لیکن اس کو ذکر کرنا تو انہی وجوہات کی وجہ سے جو پیچھے گزری وہ ہے. پلس او ان یتعین کونہ اسما او فعلا، یا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے مسند کو تاکہ تعین ہو جائے کہ وہ اسم ہے یا مسند الیہ کے بارے میں تو طے ہے کہ وہ صرف کیا ہوگا، اور مسند چونکہ اسم فعل. اب کسی نے کہا زید، تو آگے قامہ بولنے والا تھا کہ قائم، تو ذکر کر دیتا ہے تاکہ سامنے والا کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ اسم ہے کہ فعل ہے. اس لیے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، ذکر کر دیا جاتا ہے. تو طے کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے کہ مسند اسم ہے یا
اس لیے ذکر کرتے ہیں وہ اما افراد مسند چونکہ مفرد بھی ہو سکتا ہے زید قائم اور جملہ بھی ہو سکتا ہے زید یقوم برابر ہے کہ نہیں تو اما افراد اب مسند اگر مفرد ہو تو مسند کو مفرد کب لایا جاتا ہے فلکونہ غیر سببی مع عدم افادتی تقوی الحکمی تو اس وجہ سے مفرد کو مفرد لایا جاتا ہے مسند کو کہ اس کے غیر سببی ہونے کی وجہ سے اور حکم کے افادہ نہ کرنے حکم کے تقویت کا افادہ نہ کرنے کی وجہ سے حکم کی تقویت یعنی حکم میں تاکید اور تقویت مضبوطی پیدا کرنا ہو حکم میں کیا پیدا کرنا ہو مضبوطی پیدا اس وقت جو ہے حکم مسند کو بطور جملہ لاتے ہیں کیسے لاتے ہیں کیوں زید القامہ اور زید القائم میں فرق ہے نا زید القامہ میں قامہ کی اسناد زید کی طرف 2 بار ہو رہی ہے کیسے ہو رہی جناب ہاں زید المبتدا قامہ فعل ہوا ضمیر فاعل ہوا سے مراد کون وہی زید پھر فعل فاعل جملہ فعلیہ خبر اگر واپس خبر کس کی خبر اور خبر مسند ہوتی ہے تو 2 بار مسند ہے قامہ لیکن زید القائم میں ایک ہی بار اسناد ہے تو اسم میں تقوی حکم نہیں ہوتا اور جملے میں کیا ہوتا ہے تو اسم یعنی مفرد خبر لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تقوی حکم کا افادہ نہیں کرتا اور وہ مسند غیر سببی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے غیر سببی ہوتا ہے غیر سببی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مسند الیہ میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کر رہا ہے مسند الیہ کے علاوہ میں پائے جانے والے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے جیسے صفت سببی اور حقیقی پڑھے ہوں گے نا سببی کا مطلب وہ صفت موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اس کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر کیا کر سکے زید عالم ابوہ زید بات سمجھ میں آ رہی ہے زید العالم ابو تو یہاں پہ عالم زید نہیں ہے بلکہ اس کا باپ عالم ہے بات سمجھ میں اس کو صفت سببی کہتے ہیں ہاں تو والمراد بالسببی نحو زید ابوہ منطلق اور یہاں مسند سببی سے مراد کیا ہے زید ابوہ منطلق جیسی مثال ہے کہ منطلق جو ہے زید کے صفت انطلاق پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ زید کے متعلق والد کے لیے صفت انطلاق پر کیا کر رہا ہے یہ معنی نہیں ہوگا کہ زید چلنے والا ہے بلکہ کیا معنی ہوگا یہ سببی ہے یہ کیا ہے تو مفرد لایا جاتا ہے تاکہ اس بات پر دلالت ہو سکے کہ یہ صفت سببی نہیں ہے بلکہ غیر جیسے ابو ہٹا کر کیا بولو آپ منطلقن تو یہ مفرد اس لیے لایا گیا منطلقن کو مسند کو تاکہ صفت انطلاق ڈائریکٹ کس کے لیے ثابت ہو اس لیے مفرد آیا وہ اما کونہ فعلا اچھا اگر مسند فعل لائے جائے مسند کیا لایا جائے فعل لایا جائے تو فلتقیید باحد الازمنۃ الثلاثۃ علی اکثر وجہ مع افادۃ التجدد تو 2 فائدہ ہوتا ہے مسند کو فعل لانے میں کتنے فائدے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ دلالت کرتا ہے کیسے دلالت کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں زید کے کھڑے ہونے کی بات اگر میں اسمیا سے کروں تو میں بولوں گا زید قائم فی الزمان الماضی کیا بولوں تو فی الزمان الماضی اتنا لمبا نہ لگ گا زید قام کیا بول دیا مانا اس کا یہی ہو جائے گا کہ زید کا کھڑا ہونا کس زمانے میں تو قامہ نے کیا کیا اختصار زمانے پر بھی دلالت کیا ساتھ ہی ساتھ اور کبھی جب مضارع کا صیغہ ہو تو اس میں تجدد کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے کس کا معنی تجدد یعنی نئے کنٹینیو لگاتار کا معنی کس کا معنی ایاک نعبد کیا معنی کرتے ہو کرتے ہیں اس مراد کیا ایک بار کر لیتے بڑھ جاتے ہیں کرتے رہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے رہتے ہیں تجدد و استمرار پر کیا کر رہا ہے تو فعل کو لانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمانے پر دلالت کرنے میں مختصر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے تجدد ہوتا ہے کہتے اما کونہ فعلا لیکن مسند کا فعل ہونا فلتقیید بعہد الازمنۃ الثلاثہ تو تینوں زمانوں میں کسی ایک سے مقید کرنے کے لیے علی اکثر وجہ کیسے مختصر طریقے پر مع افادت التجدد کے افادہ حاصل کرنے کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ شعر ہے
نیچے شاعر کا نام وام بھی دیا ہوا ہے، اتنی تفصیل مختصر المعانی دیکھ لیجیے گا، شاعر کا نام، پیدائش، یہ وہ سارے معاملات. او کلما وردت اکازا قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسموا، یہاں پہ جو ہے یتوسموا سے استشہاد ہے، کس سے؟ عریفہم جو ہے مسند الیہ ہے، اور یتوسموا کیا ہے؟ مسند ہے. او کلما، اور کیا، ابا اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ حمزہ استفہام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کو کیا کر دیا؟ ابا. ابا او نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. وا کا معنی اور آ کا معنی کیا. ابا کلما تو کیا، جب جب، وردت عکاز قبیلۃ، عکاز نامی بازار پر کوئی قبیلہ وارد ہو. عکاز جو ہے ایک بازار کا نام ہے، قبیلہ قبیلہ. عکازہ مفعول فی بنے گا، کیا بنے گا؟ کس کا؟ وردت فعل کا. بعثو اس میں ہم ضمیر کا مرجع قبیلہ ہے، ہم ضمیر کا مرجع قبیلہ. عریفہم میں بھی ہم ضمیر کا مرجع قبیلہ. اور عریف کہتے ہیں جو لوگوں کے کو تاڑ لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ ایک ایسا آدمی ہے، زیادہ کنجوس تو نہیں ہے، جیسے نہیں کہ پولیس والے کو بھیجا جاتا ہے یار وہ پاسپورٹ بننا فلان میں تھوڑا جا کے چیک کرو تو انکوائری کرتا ہے نا، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ عریف. یعنی کسی کی حقیقت کی معرفت کرنے والا، پہچان کرنے والا، معرفت سے عرفان سے بنائیے، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ چنے جاتے تھے جو لوگوں کے معاملات کو چیک کرتے تھے. مفتش صاحب جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفتش. عریف کا معنی تفتیش کرنے والا، چہرہ شناس. یتوسم الوسم، وسم سے بنا جس کا معنی مسکراہٹ، کیا معنی تھا؟ یتوسم عریفہم، معاف کیجیے، وسم سے بنا ہوا پہچان. وسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت، پہچان. اسم کو وسم کہتے ہیں، علامت کیسے؟ یتوسم جو پہچانے، جو کیا کرے؟ پہلے ترجمہ دیکھیں پھر مفہوم بتا دو کیا بولنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ترجمہ کراؤں گا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ کیا جب جب کوئی قبیلہ عکاز نامی بازار پر آئے گا، جب آئے گا نہیں آیا، جب جب کوئی قبیلہ عکاز نامی بازار پر آتا ہے، میری طرف ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو پہچان کر سکے. جو کیا کر سکے؟ پہچان کر سکے. ایسے اتنی تفصیل ہے. ایک قبیلہ بازار لگتا تھا جس کا نام تھا عکاز. وہ دو شہروں کے بیچ میں ایک تھا، نیچے دیا گیا ہوگا کہ یہ شہر اور یہ شہر کے بیچ میں ایک بازار تھا. بین نخلا و طائف، نخلا اور طائف کے درمیان ایک بازار لگتا تھا، جس بازار کو کیا بولتے تھے؟ عکاز بولتے تھے. اچھا، یہ بازار جو ایسے مہینے میں لگتا تھا جب عربی لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کو حرام قرار لیتے تھے، اپنے اوپر کیا کر لیتے تھے؟ حرمت اربعۃ اشہر ہے نا، 4 مہینے قرآن پاک میں جس میں لڑائی وغیرہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس میں سے ایک مہینہ، وہ ایک خاص مہینے میں جس میں لڑائی حرام ہوتی تھی، کبھی عکاز میں بازار لگتا تھا. تو وہاں جب کوئی قبیلہ اترتا تھا تو وہاں عام طور پر یہ تھا کہ سب منہ چھپا کے رکھتے تھے. وہ بڑا بڑا جو ہے نا سننے سب وہ رکھتے تھے، یا امامہ باندھتے تھے عربی لوگ تو اس کو یوں کر لیتے تھے تاکہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو نہیں تو وہیں پہ نپٹانا چالو کر دینا ہے نا. لڑائی سے بچنا چکے رہتا تھا نا، تو دیکھ کر ایک دوسرے کو غصہ نہ آ جائے. بڑے خطرناک دشمن ہوتے نا یہ لوگ، ٹھیک ہے. اب وہ ایک ماحول کے حساب سے بہت زبردست شعر ہے، لیکن اب ہم لوگ اس ماحول کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو وہ سب لوگ عام طور پر کیسے رہتے تھے؟ چہرہ ڈھک کر کے. لیکن یہ شاعر کہتا ہے کہ عکاز بازار میں جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے نا، اور کیا جب کوئی قبیلہ عکاز بازار میں آئے تو وہ اپنے کسی عریف کو میرے پاس بھیجتا ہے تاکہ مجھے غور سے دیکھ کر کیا کر سکے. تو یہ جو شاعر تھا یہ اتنا بہادر تھا کہ یہ چہرہ کھول کے رکھتا تھا. چہرہ تو جس کا چہرہ کھلا رہتا تھا وہ پہچانتے تھے کہ کہیں میرا دشمن تو نہیں ہے، میرے باپ کا دشمن تو نہیں ہے، میرے دادا کا دشمن تو نہیں ہے. سمجھ بات آئی؟ چہرہ پہچان میں آ گیا تو اس کو تاڑ لیتے تھے کہ اچھا یہ بیٹا میرا دشمن ملا ہے میرے کو. تو اس میں ایک لفظ جو ہے عریفہم یتوسموا، اس میں کنٹینیو ہے، تجدد ہے کہ عکاز نامی بازار میں جب کوئی قبیلہ آتا، جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے تو قبیلے کے لوگ میرے پاس ایک عریف کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مجھے دیکھ کر کیا کر سکے؟ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں یتوسموا میں ایک تو یہ ہے کہ زمانے حال پر دلالت کر رہا ہے،
اور زمانے حال کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ ہر بار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ جب جب بازار لگتا ہے تب تب ایسا ہوتا ہے. اچھا واما کونہ اسمن، مسند کا کیا ہونا؟ اسم ہونا. اسم کیوں لایا تھا مسند کو؟ فل افادت عدمہما، ان دونوں فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں زمانے پر اختصار کے ساتھ بھی دلالت نہیں کرنا مقصود ہوتا ہے اور تجدد بھی مقصود. کوئی زمانہ بتانا مقصود اور تجدد بتانا، کنٹینیوس بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے. کقولی، جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، لا یعلف الدرہم المضروب سرتنا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دونوں بول سکتے ہیں. لا یعلف الدرہم المضروب سرتنا یا لا یعلف الدرہم المضروب سرتنا لیکن یمر علیہا وہو منطلق. یہ منطلق محل استشہاد ہے، یعنی یہاں بات کس سے کی جا رہی ہے؟ منطلق سے. پہلے لفظی معنی دیکھیے، معنی یہ ہوگا کہ الف یالف الفت. کیا معنی ہوگا؟ الف یالف کا معنی کیا ہوگا؟ بولیے. الفت کرنا، محبت کرنا. لا یالف الدرہم المضروب، ڈھالا ہوا سونے کا سکہ محبت نہیں کرتا ہے. سرتنا، ہماری تھیلی سے. کس سے؟ یعنی محبت کرتا تو کبھی میری تھیلی سے جدا، لیکن جب جیسی آیا ویسی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تھیلی سے غائب ہو جاتا ہے. تو ہماری تھیلی سے ڈھالا ہوا سونے کا سکہ محبت، لیکن یمر والے، لیکن اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. بس کیا کرتا ہے؟ وہ منطلق، اس حال میں کہ وہاں سے وہ چلنے والا ہوتا ہے. آیا کہ گیا، آیا کہ گیا. یہاں پہ ہوا منطلقن میں صرف صفت انطلاق کو بتانا مقصود ہے، تجدد کو بتانا مقصود، اور یہ بات کسی زمانے سے خاص کرنا مقصود. مراد یہ کہ جب ایسا ہوتا ہے تب وہ چلا جاتا ہے اور کنٹینیو نہیں ہوتا. ایک بار آتا ایک بار چلا گیا، اس میں تجدد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا تَقْيِيدُ الْفِعْلِ